اب اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بات کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک بندے کی وجہ سے، حنیف قریشی کی وجہ سے جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بات کوکب نورانی صاحب نے سرے سے ہی غلط کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ بھی ممبر رسول پر۔ اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقائق جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں تو پھر جائیے علامہ اشرف عاصم جلالی صاحب کے پاس، وہ آپ کو وہ کتابیں بھی رکھیں گے آپ کے سامنے کہ جن میں خلافتیں دی ہوئی ہیں محمود شاہ ہزاروی نے، حسین الدین شاہ صاحب کو بھی دی ہوئی ہیں، اور ودیگر وہ نام سارے لکھے ہوئے ہیں۔ عبد القادر صاحب بھی میرے خیال میں بیچ میں ہی ہیں شاید، اگر میں غلطی نہیں کر پا رہا ہوں، اگر جیسے مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے، حنیف قریشی کی وجہ سے، یہ بات ہی غلط ہے، اور آپ یہ سارا کچھ جانتے ہیں، جان بوجھ کے آپ کہہ رہے ہیں حنیف قریشی کو آپ نکال دیں، تب بھی وہ جامعہ رضویہ نہیں، جامعہ رافضیہ ہی ہوگا، جب تک کہ جو ہے وہ اپنے سارے معاملات حل نہیں کروا لیتے عقائد اہل سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو مولانا کوکب نورانی صاحب کی دیکھنے سننے کا اتفاق ہوا، اس ویڈیو کا ایک مختصر سا حصہ ہے، چند سیکنڈ کا، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے یہ مجھے لازمی بتانا ہے کمنٹ باکس میں کہ مولانا کوکب نورانی صاحب جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس وجہ کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ نے جو ہے یہ مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ کس وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ میں کلپ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ ذرا وہ بھی دیکھیے گا، سنیے گا۔ جمعے کا جو خطبہ دے رہے ہیں دوران گفتگو، کوکب نورانی صاحب نے اپنے چاہنے والوں کو مزید اپنے قریب کرنے کے لیے یہ ایک چال چلی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے جو ہے وہ ناراضگی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، کیوں مجھ سے خفا ہیں، کیوں مجھ پر اعتراض ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے۔ مفہوم یہ ہے کوکب نورانی صاحب کا۔ اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی میں ایک جامعہ ہے، جامعہ رضویہ ہمارا ایک مرکز ہے، اور جو حسین الدین شاہ صاحب ہیں وہ ہم سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور مرتبے میں بھی بڑے ہیں، ان کی دینی خدمات ہیں، کافی ان کے کام ہے۔ لوگ جو ہے ان کے جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کہہ رہے ہیں صرف ایک بندے کی وجہ سے، اور اس بندے کا نام ہے مفتی حنیف قریشی۔ آپ سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں، سن لیں، پھر اس کے بعد جو میں نشاندہی کرنے جا رہا ہوں، جو میں عقدہ کھولوں گا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، غور سے میری بات کو سننا ہے، پھر آپ نے آخر پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ کیا کوکب نورانی صاحب یہ جھوٹ نہیں بول رہے، کیا کوکب نورانی صاحب یہاں پر جو ہے وہ چالاکی نہیں کر رہے۔ پھر کہتے ہیں لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہ تو ہوگا۔ آپ سب سے پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے بعد ہم باقی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بارے میں ناراضی کیوں ہے؟ راولپنڈی میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم اہل سنت کی بڑی درسگاہ، وہاں کے جو اس وقت سربراہ ہیں وہ ہمارے اہل سنت کے عمر کے لحاظ سے بھی، مرتبے کے لحاظ سے بڑے عالم حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، والد صاحب کے دوستوں میں سے پرانے اہل سنت، ان تین بھائیوں نے وہاں کتنا کام کیا۔ اس جامعہ رضویہ کے خلاف کچھ لوگوں نے غلط باتیں کی ایک شخص کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اس شخص کا نام ہے مفتی محمد حنیف قریشی۔ ناظرین، آپ نے مولانا کوکب نورانی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے، اور جاننے والے جان چکے ہوں گے، پہچاننے والوں نے پہچان لیا ہوگا، اور یقین کیجئے جس نتیجے اور رزلٹ پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا کوکب نورانی صاحب اس وقت جھوٹ بول رہے ہیں، جان بوجھ کے بول رہے ہیں، بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا کوکب نورانی صاحب کو پتہ نہیں ہے، صرف بات کو گھمانا چاہ رہے ہیں تاکہ میرے جتنے بھی مقتدی ہیں وہ ان میں نہ آ جائیں جو تنقید کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں۔ اب اپنے آپ کو جو ہے وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بات کو اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک بندے کی وجہ سے، حنیف قریشی کی وجہ سے جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بات کوکب نورانی صاحب نے سرے سے ہی غلط کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ بھی ممبر رسول پر۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، فرض کیجئے آج مفتی حنیف قریشی مر جاتا ہے تو کیا جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کہنا چھوڑ دیا جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جو اصل جس وجہ سے اختلافات ہوئے نا، جب تک وہ اختلافات دور نہیں کیے جائیں گے، جو
بیس بنی ہے جس وجہ سے جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کہا جا رہا ہے، جب تک وہ وجہ کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سدباب نہیں کیا جائے گا تب تک جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کہا جائے گا۔ اور یہ کوکب نورانی صاحب جانتے ہیں کہ جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کون کہہ رہا ہے، کس وجہ سے کہہ رہا ہے۔ یہ ان کو پتہ چل گیا کہ جناب حنیف قریشی کی وجہ سے فلاں 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 جو ہے وہ جامعہ رافضیہ کہہ رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ کون کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، وجہ کیا ہے۔ کبھی آج تک کوکب نورانی صاحب میں اتنی ہمت ہوئی ہو کہ جو کہہ رہے ہیں ان سے رابطہ کر کے انہوں نے پوچھا ہو کہ جناب مجھے بتائیے آپ جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو انہوں نے کہہ دیا منہ پھاڑ کے کہ میں ان کو کمینے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو کہہ لیا، جو اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اب آپ کو رات کو جو ہے وہ نیند بھی نہیں آ رہی ہوگی، یعنی کہ ہر طرف سے آپ تنقید اور اعتراض کا رخ آپ کی طرف ہو گیا۔ اب آپ کو اپنا دفاع کرنا مشکل ہو گیا، ہو ہی نہیں رہا آپ سے دفاع اپنا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ کس نوعیت کا مسئلہ جو ہے وہ آپ نے چھیڑ کے رکھ دیا۔ سیدھا سیدھا آپ ختم نبوت کی بات کرتے وہاں پر جا کر، بات جو ہے وہ آرام سے معاملہ جو چل رہا تھا چلتے رہنا تھا۔ آپ کی طرف رخ کیوں ہو گئے سب کے؟ اس وجہ سے کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے اس چھیڑ خانی کا حصہ بنے ہوئے۔ ناظرین سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اصل وجہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ حنیف قریشی، یہ بات نہیں ہے۔ اصل وجہ ہے محمود شاہ ہزاروی۔ محمود شاہ ہزاروی وہ بندہ ہے کہ جس نے صحابہ اکرام کو معاذ اللہ یہاں تک کہا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور محمود شاہ ہزاروی کا جو بیٹا ہے محی الدین محبوب شاہ، اس کے ساتھ عرفان شاہ نے مناظرہ کیا تھا کسی وقت میں، کہ جب اس نے عرفان شاہ نے بڑی گرفت کی تھی اس بندے پر کہ تم صرف مجھے مناظرے کی تعریف بتاؤ۔ اور یہ بچہ جانتا ہے جو دین کے ساتھ اٹیچ ہے نا، مدارس کے ساتھ جو اٹیچ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس وقت محی الدین محبوب کے طوطے اڑ گئے تھے، دن کو تارے دکھ گئے تھے اس بندے کو مناظرے کی تعریف نہیں آئی تھی۔ لیکن افسوس در افسوس یہ ہے کہ آج وہی عرفان شاہ فتنہ حویلیاں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہی عرفان شاہ جفیاں ڈال رہے ہیں ان کو، گلے مل رہے ہیں ان کو، اور یہ کوکب نورانی صاحب جانتے ہیں۔ ہم جیسے بندے جانتے ہیں کہ مناظرہ ہوا ہے ان کا، تو کیا یہ کوکب نورانی صاحب نہیں جانتے؟ ان کی تو یہ فیلڈ ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ جناب کون کس مقام پر جو ہے وہ دین میں خرافات پیدا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ لیکن کیا ہے، جب بدبختی مقدر بنتی ہے تو پھر بندہ جو ہے یہ کسی اور سمت جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس محمود شاہ ہزاروی نے پھر آگے خلافتیں دی ہیں، جن میں جو ہے وہ حسین الدین شاہ صاحب بھی ہیں۔ اب حسین الدین شاہ صاحب کے عقائد و نظریات جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جو محمود شاہ ہزاروی کے ہیں۔ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کا کوئی کھل کے موقف ہی نہیں ہے، یہ قائل ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس حوالے سے جناب ابو طالب کے حوالے سے آپ دیکھیے گا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے، بلکہ غوث اعظم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار داتا لجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر ہمارے بڑے بڑے اکابر اسلاف بزرگ ہیں جو نہیں مانتے جناب ابو طالب کے ایمان کو، اعلیٰ حضرت تک نہیں مانتے۔ اور یہ جو ہیں ایمان ابو طالب کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، جو ایمان ابو طالب کے قائل نہیں ہیں ان پر جو ہے وہ تبرہ بھی کرنے والے، اور ایک نہیں ہیں، کئی ہیں۔ اور پھر یہی حنیف قریشی جس کی آپ اس وقت سیڈ لے رہے ہیں، ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کوکب نورانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی سیڈ نہیں لے رہا، بھائی پھر سیڈ کس بلا کا نام ہے وہ ہمیں بھی بتا دیں۔ جب ہضم کرنے پہ آتے ہیں نا کوکب نورانی صاحب، آپ بڑی بڑی چیزوں کو ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ حال ہی میں سب نے دیکھا ہے کہ حنیف قریشی نے کس انداز میں بے بنیاد اور فضول قسم کے اعتراضات کیے ہیں دعوت اسلامی پر۔ اس بندے نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ حاجی عمران اطاری صاحب، حاجی عبدالحبیب اطاری صاحب، پھر مفتیان دعوت اسلامی نام لے کر، پھر اراکین شورا، پھر یہ جناب رشوت دے رہے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، سود پر جناب یہ پراپرٹیاں لے رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس بندے نے بے بنیاد فضول قسم کے اعتراض کیے، اور ایسے کر رہا تھا جیسے کو پاگل بندہ ٹکرے مار رہا ہے۔ بعد اس کی پھر کوئی نہیں بنی، حتیٰ کہ علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب انہوں نے بھی ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ یہ بندہ تو فقہی مسائل بھی نہیں جانتا۔ اور حنیف قریشی یہ بن کے بیٹھا ہوا تھا کہ شاید پوری پاکستان کیا پوری دنیا میں میں ایک مفتی ہوں جو سارے مسائل جو ہے وہ جاننے والا ہے، اور اپنا درد دل لے کے بیٹھا ہوا تھا دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ کسی بندے نے اس بندے کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک بھی ویڈیو ایسی نہیں آئی ہے کہ جو ویڈیو میں آ کے جس بندے نے اپنا چہرہ بھی دکھایا ہو اور مفتی حنیف قریشی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ دعوت اسلامی کی مخالفت کی ہو۔ دو چار آڈیو جو ہے اس بندے نے لگا دیا، پتہ نہیں وہ سچ بھی تھے یا جھوٹ تھے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اب سارے جو ہے دعوت اسلامی کا حق میں تھوڑی ہونے، جس کو نکال دیا وہ تو ظاہری بات اعتراضات کرے گا دعوت اسلامی پر۔ لیکن حنیف قریشی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس بندے نے جو ہے بولنا شروع کر دیا کہ میری دم پہ پیر جو ہے وہ کیوں رکھا مفتی حسان اطاری صاحب نے،
اور جو ہے یہ سارے معاملے کو ہضم کر گئے ہیں کوکب نورانی صاحب۔ اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میں اس بندے کے حلق پہ انگوٹھا رکھ دوں، میں پوچھ لوں او بھائی تم نے دعوت اسلامی پر اعتراض کیوں کیا ہے؟ کس منہ سے یار جواب انہوں نے کہا ہے کہ میں امیر اہل سنت کا نام رکھا ہے سامنے کہ جناب امیر اہل سنت مولانا الیاس عطار قادری صاحب 5 علماء میں سر فہرست اس بندے کا نام رکھا ہے اس بندے نے۔ آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے کہ یہ حالت ہے مولانا کوکب نورانی صاحب کی۔ تو کوکب نورانی صاحب اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنیف قریشی کی وجہ سے، تو میں پھر ایک گزارش کروں گا کہ جہاں پر آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ میں ان کو کمینے کہنا چاہتا ہوں جو جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کہہ رہے ہیں، تو پھر تھوڑی سی ہمت کیجئے جو آپ نے پہلے نہیں کی، تھوڑا سا جھگڑا دکھائیے جو آپ نے پہلے نہیں دکھایا۔ آپ جائیے ادارہ صراط مستقیم پر، ان کے پاس جائیے، ان سے پوچھئے گا کہ مجھے بتائیے گا کہ جناب آپ جو ہے وہ جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ کیوں کہہ رہے ہیں، حسین الدین شاہ صاحب پر اعتراضات کیوں کر رہے ہیں۔ یہی عبدالقادر شاہ جس کو ٹچ بات بھی یہ کہتے ہیں، ادارہ صراط مستقیم والے مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب دامہ برکاتہم عالیہ، انہوں نے نام یہ رکھا ہوا ہے عبدالقادر شاہ۔ آپ ذرا ان سے پوچھ لیجئے گا کہ حسین الدین شاہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو آپ کہہ رہے ہیں، کن کو کہہ رہے ہیں؟ عبدالقادر شاہ صاحب کو، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کی تائید کر رہا ہوں، یہ حسین الدین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہی عبدالقادر شاہ صاحب ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں اس بندے نے خلیظ لفظ استعمال کیے، وہ میرے پچھلی ویڈیوز میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ میں نے سارے پروف رکھے ہوئے ہیں۔ اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقائق جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائیں تو پھر جائیے علامہ اشرف عاصم جلالی صاحب کے پاس، وہ آپ کو کتابیں بھی رکھیں گے آپ کے سامنے کہ جن میں خلافتیں دی ہوئی ہیں محمود شاہ ہزاروی نے حسین الدین شاہ صاحب کو بھی دی ہوئی ہیں، اور ودیگر وہ نام سارے لکھے ہوئے ہیں۔ عبدالقادر صاحب بھی میرے خیال میں بیچ میں ہی ہیں شاید، اگر میں غلطی نہیں کر پا رہا ہوں، اگر جیسے مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی وجہ سے حنیف قریشی کی وجہ سے، یہ بات ہی غلط ہے، اور آپ یہ سارا کچھ جانتے ہیں، جان بوجھ کے آپ کہہ رہے ہیں حنیف قریشی کو آپ نکال دیں، تب بھی وہ جامعہ رضویہ نہیں جامعہ رافضیہ ہی ہوگا، جب تک کہ جو ہے وہ اپنے سارے معاملات حل نہیں کروا لیتے عقائد اہل سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔